ام ہانی اس تخت پر اسی طرح سر جھکائے گمسم بیٹھی تھی جس کیفیت میں اس نے پوری رات کاٹ دی تھی۔ آس پاس کیا ہو رہا تھا وہ اسے نظر آتے ہوئے بھی دکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک شور سا برپا تھا ہر طرف جو اس کے کانوں سے ٹکرا تو ضرور رہا تھا مگر وہ کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ یہ سلمہ کہاں ہے؟ اسے کہا بھی تھا کہ اپٹن سویری ہی کھول کر رکھ دے۔ یہ ماہپارا پھوپھو کی آواز تھی۔ اور یہ سعد نہ جانے اسے اپنے کمرے میں کیا مل چکا ہے کہ اب سارا دن پوری رات دروازہ بند کیے اندر ہی رہتا ہے۔ بیچارہ علی ہی بھاگا بھاگا پھر رہا ہے ہر کام کے لیے۔ یہ نائلہ کا گلہ تھا اپنے بیٹے سے، اور سعد کے نام پر اس کی سماعتیں جھنجھنا اٹھی تھی۔ اس کے تصور میں گزشتہ راز کے وہ جان لیوا لمس پھر سے تازہ ہوئے اور وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ آس پاس دیکھتے ہوئے ہڑبڑاہٹ کے عالم میں اب وہ اپنے ہوش و حواس پر قابو لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلمہ کو ڈرے ڈرے سہمے انداز میں اندر داخل ہوتے دیکھ کر ماہپارا نے جیسے اپنی دو دھاری زبان سے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ لو آ گئی سر پہ خاک ڈال کے۔ نہیں جی وہ میں تو ذرا بس اب کہانیاں نہ گڑنا، سب پتا ہے مجھے۔ اسی کماروں کے لفنگے سے ملنے گئی تھی نا تم؟ بھابھی آپ اس کے 2 بول پڑھا کر رخصت کیوں نہیں کر دیتی؟ 24 گھنٹے کی چوکیداری اب کون کرے؟ وہی کرنا تھا مگر کیا کروں؟ سلمہ نامراد کام کاج میں بڑی پھرتیلی ہے، اور اوپر سے یہ ام ہانی کی شادی جو آگی، اب ایسے موقع پر اسے بھی لال جوڑا پہنا کے بٹھا دی تو یہ سب کون کرتا؟ اچھا سلمہ سن میری بات۔ ماہپارا نے اب ذرا اس کو اپنی نصیحتوں سے مستفید کرنا چاہا تھا۔ دیکھ تو چھوڑ دے یہ عشق بازیاں، یہ سب موسمی بخار ہوتا ہے، جوانی کی مستیاں ہوتی ہیں، کوئی محبت پیار عشق کچھ نہیں ہوتا، نری بکواس ہے۔ یہ جو مرد ذات ہے نا، جوانی آتے ہی جو سب سے پہلے نظر آئے اسی پر لٹو ہو جاتا ہے۔ ام ہانی بڑے غور سے ماہپارا کی باتیں سن رہی تھی۔ اسی لیے تو مرد عورت کو ملنے جلنے میں احتیاط بتلائی ہے۔ پرانے وقتوں میں یوں ہی تو لڑکی کو قد نکالتے ہی پردے میں نہیں بٹھا دیتے تھے، سگے والوں کی نظر تک نہیں پڑنے دیتے تھے کہ یہ آگ اور تیل کا میل ہے۔ لڑکے تو یوں بھی دل ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، ذرا سی چھوٹ ملی تو ہو گئے فدا، جو قریب ہو اسی کی جانب کھینچے اور نام رکھ دیا عشق۔ ماہپارا کی باتیں ام ہانی کے دل کو بھی چھو رہی تھی۔ تبھی نائلہ نے علی سے کہا، بیٹا ذرا سعد کو تو کمرے سے نکالو، رضوان نے کتنے سارے کام دے رکھے اسے، اور آج مایوں بھی ہے، بالکل بھی وقت نہیں ہمارے پاس۔ جی آنٹی میں ابھی جگا کے آتا ہوں۔ علی یہ کہہ کر فوراً میرے کمرے کے پاس آ کر میرے دروازہ پیٹنے لگا۔ سعد نکل باہر، سعد نکل یار، دیکھ کتنا کام پڑا ہے، تو سن رہا ہے میری بات کو؟ دیکھ انکل کو بھی کافی غصہ آ رہا ہے تجھ پر۔ اس کی دھمکیوں پر بھی میں چپ کر کے بیڈ پر لیٹا رہا۔ دیکھ انکل آ جائیں گے، اٹھ جا۔ اور ہاں وہ ڈی جی کو تو نہیں لانا ہے نا، اس کا انتظام ہو گیا کیا؟ تمہارے نیاز ماموں کب سے انتظار کریں اور بار بار پوچھ رہے ہیں ڈی جی کے بارے میں۔ علی کی باتوں پر میں نے اپنے کانوں پر تکیہ رکھ لیا تھا۔ سعد تو سو رہا ہے کہ مر گیا ہے؟ اٹھ بھی جا اور جا کے ڈی جی کو لے کے آ، میوزک ارینجمنٹ ساری تیری ذمہ داری ڈالی تھی انکل نے۔ میں غصے میں اٹھا اور وہی تکیہ دروازے پر مار کر چلایا، جاتا ہوں میں، بجواتا ہوں شادیانے اس شادی کے۔ جلتا کڑتا میں کمرے سے نکلا تو سامنے ہی علی دانت نکالے کھڑا تھا، جنہیں توڑنے کی شدید خواہش کو میں نے بڑی مشکل سے ٹالا اور اسے بدتمیزی سے سامنے سے ہٹاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس منحوس پیلے دانتوں اور جامنی ہونٹوں والے ڈی جی کو لایا تھا میں، اس نسواری رنگت اور بھورے بالوں والے مووی میکر کو بھی لایا، اور لائٹننگ میوزک ارینج کرنے والے سب منحوسوں اور لانتیوں کو کام پر لگا کے میں ان سے بھی 10 گنا زیادہ منحوس اور لانتی شکل بنا کے ایک طرف کھڑا تھا، اور وہاں ببلی زنانہ پنڈال میں کمر پر دوپٹہ کس کے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور مردانہ حصے میں نیاز ماموں کی لاہور سے بلائی گئی حسینائیں گھنگرو باندھ کر اپنا رقص پیش کر رہی تھی۔ اللہ ماپارا آنٹی، یہ میوزک کیوں نہیں آن ہو رہا؟ میں نے اتنا زبردست ڈانس تیار کیا ہے۔ مہندی کھولتی سلمہ نے بھی اس سب میں حصہ ڈالا تھا۔ وہاں بڑے دادا کی ویل چیئر بھی مردانہ پنڈال میں دھکیل کر لائی جا رہی تھی۔ کیا نظارہ تھا، واہ واہ! دو ملازم ویل چیئر کے ساتھ ساتھ، ایک نے ڈرپ تھام رکھی تھی اور دوسرے نے یورین بیگ۔
دادا جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں, آپ کمرے میں آرام کرتے. ابو نے اپنی نظریں چراتے ان سے کہا, ہاں چل جا, تو آیا وڈا سیانا. بڑے دادا ان کی بات کو مائنڈ کر کے بولے تھے, نہ تو اکیلے ہی موجیں کرے, ویسے بھی ایسی محفلوں میں کسی وڈے اور سیانے کا ہونا ضروری ہے, ورنہ ایسے ہلکی عمر کے منڈے شوخے اور اچھے ہو جانے نے, اور اپنے آپ تو باہر بھی ہو جانے نے. انہوں نے علی کے پاس سے ویل چیئر گزارتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کیا جو ہونکو کی طرح منہ کھولے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو ڈانس کر رہی تھی. نیاز ماموں بڑے دادا کے لیے گاؤں تکیا سیٹ کرنے لگے اور بڑے دادا چشمہ درست کرتے ہوئے ان ناچنے والیوں کا جائزہ لینے لگے اور پھر منہ بنا کر بولے, یہ تو بالکل بے سوادی ہے, کون لایا ان میراسنوں کو؟ دادا جی نیاز لے کر آئے. ابو نے اکتاہٹ سے کہا, وہ ویسے ہی اس سب کے حق میں نہیں تھے, اور اس کھوتے نے کی پتا, جرابیں خرید لے وہی بڑی گل. میوزک آن کرو جی. تبھی ایک حسینہ نے اونچی آواز میں کہا. پنڈال کے پرے میں ڈی جے کے پاس کھڑا سب سن رہا تھا. کون سے لگاؤں پہلے؟ ڈی جے نے اپنے پیلے دانتوں اور جامنی ہونٹوں کا لشکارہ مجھ پر مارتے ہوئے پوچھا تو میں فوراً آگے بڑھا. تم ہٹو پرے, میں خود لگاتا ہوں. اور جیب سے سیڈی نکال کر لگائی. ماحول میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز گونجی. ہم تو تن کے چن رہے تھے آشیانے کے لیے, ہم تو تن کے چن رہے تھے آشیانے کے لیے, آپ سے کس نے کہا بجلی گرانے کے لیے. نیچے چھوک کے گھنگرو باندھتی اور ان شرارے والی حسینہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور باقی سب بھی ہڑبڑا اٹھے تھے. ہاتھ تھک جائیں گے کیوں پیس رہے ہو مہندی, ہاتھ تھک جائیں گے کیوں پیس رہے ہو مہندی, خون حاضر ہے ہتھیلی پہ لگانے کے لیے. ببلی اور اس کی شوخی سہیلیاں جو کمر پر دوپٹہ کسے لڈی ڈالنے کے لیے تیار تھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی اس گانے کے بول سن کر. ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا, ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی. ام ہانی نے بھی گوٹے سے لپا پیلا دوپٹہ فٹ سے الٹ دیا تھا. میری موت پریوں کے جھرمٹ میں ہوگی, جنازہ حسینوں کے کاندھوں پہ ہوگا. عیسیٰ خیلوی کی دردناک آواز پر خالہ بطول نے سینے پر 2 ہاتھ مارے تھے. بیڑا تر جائے شگنا دے گھر جنازے, وہ تڑپ کر بولی تھی. کفن میرا ہوگا انہی کا دوپٹہ, بڑی دھوم سے میری میت اٹھے گی. اور گیت کے ان بولوں نے تو بڑے دادا کو ویل چیئر سے ہی اٹھا دیا. تبھی ابو لپک کر بولے, دادا جی, نیاز علی پکڑو دادا جی کو. چھڈا گا نہیں ایدیت نو. وہ لڑکھڑاتے ہوئے غصے میں بھپرے نیاز ماموں اور علی کے سہارے شاید میری تلاش میں نکلے تھے اور میں لان کے پچھلے تاریک گوشے میں فوارے کے سنگی چبوترے پر لیٹا بازو آنکھوں پر موڑ کر رکھے وہ گانا سن رہا تھا جو شاید میرے دل کی آواز تھی. ادھر میرے ارمان کفن پہن لیں گے, ادھر ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگے گی. اور یہاں میں نے بھی ایک دردناک سرد آہ بھری تھی. ادھر میرے سر پر بڑے دادا کی چپل بھی بڑے زوردار طریقے سے لگی تھی. بغیرت. میں ہڑبڑا کر اٹھا تو ابو بھی غصے میں مجھے دیکھ رہے تھے. سعد یہ کیا شرارت ہے, حد ہے بدتمیزی کی. شرارت؟ نیستی گانے لگا کے پھوڑی والا ماحول بنا دیا. وہ اب چھڑی سے مجھے پیٹ رہے تھے اور میں خود کو بچانے کی کوشش کرتا یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا. بڑے دادا نہیں, بڑے دادا نہ. بڑے دادا کو کوئی روک پا رہا تھا اور نہ ہی اس گانے گانے والے کو. ادھر میرے دل پہ خنجر چلیں گے, ادھر ان کے ماتھے پہ بندیاں سجے گی. مارتے مارتے اب بڑے دادا تھک چکے تھے. نیاز ماموں نے آگے بڑھ کر ان سے چپل اور چھڑی کے ہتھیار لیے. دادا جی بس کریں, اب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. اور طبیعت کا یاد دلاتے ہی بڑے دادا بے ہوش ہو کر نیاز ماموں کے بازو میں جھول گئے, ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر. اب ابو کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے, ورنہ اب تک وہ مزے سے مجھے مارتا پیٹتا دیکھ رہے تھے انہیں. دادا جی, ارے سعد منہ کیا دیکھ رہے ہو, جلدی جاؤ ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ. میں نے چوٹے سے لاتے ہوئے پوچھا. ہاں تو اور کون, تمہاری وجہ سے ہی دادا کی یہ حالت ہوئی ہے. جاؤ جلدی کرو, پتہ نہیں اتنی رات کو ڈاکٹر ملتا بھی ہے کہ نہیں. میں بھاگا, بھاگتے بھاگتے بڑے دادا کی آواز سنی. اوئے میں نہیں بچنا, آج میں نہیں بچنا.
یا اللہ بچ جائیں بڑے دادا، جہاں اتنے سالوں سے بچتے آ رہے ہیں اس بار بھی بچا لے اللہ میاں، ورنہ سارا ملبہ میرے اوپر گرنا ہے۔ دعائیں مانگتے ہوئے میں نے جیپ سٹارٹ کی، مگر دل میں رہ رہ کر بڑے دادا کا چہرہ، سینے پر رکھا ہاتھ اور ایک طرف کو جھولتا ان کا بدن یاد آتا رہا۔ اوئے میں نہیں بچنا۔ ان کی آواز جیسے ہی کانوں میں گونجتی تو میں جیپ کی سپیڈ کو اور بڑھا دیتا۔ پھر اچانک پتہ نہیں کہاں سے 2-3 دن پہلے والی بڑے دادا کی بات یاد آ گئی۔ تے پھر مینوں مار دیو، کڑی دے ویاہ والے دن اودے دادا دے کول رکھ لو۔ میرے پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑے تھے۔ ایک زبردست آواز کے بعد مکمل سناٹا چھا گیا، بس دور سے جھینگروں کے ٹرانے کی آواز یا گیدڑوں کی آواز، اور سنسان ویران سڑک پر جیپ روکے میں اپنے اندر اٹھنے والے مگر مکروہ خیالات سے لڑ رہا تھا۔ نہیں، بڑے دادا کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ ڈوب کے مر جا تو سعد، ان کے بارے میں تو کیسے سوچ سکتا ہے یہ؟ میں نے خود کو بڑی لعنت ملامت کر کے ڈانٹا تھا، مگر بے سود، میرے اندر کا خبیث انسان جیت گیا۔ میں نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹائے، جیب سے فون نکال کر آف کیا اور مزے سے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ہانی نے آہستگی سے ہینڈل گھمایا تھا۔ رات کے سناٹے میں دروازہ کھلنے کی بڑی ہلکی سی آواز بھی بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ لائٹس پہلے سے آن تھی، ایک ہی نظر میں ساری بے ترتیبی ظاہر ہو رہی تھی جو ہانی کے لیے بڑی جانی پہچانی تھی۔ بکھرے کپڑے، جاگرز، جرابیں، کتابیں، DVDs۔ اس کے پیروں میں ایک میلی ٹی شرٹ آئی جو جھک کے اٹھاتے ہوئے جیب میں کچھ غیر مانوس سا وزن محسوس ہوا۔ اس نے نکال کے دیکھا تو یہ وہی چکنا سرمئی کالا پتھر تھا جیسا پتھر وہ دونوں کھیلتے ہوئے استعمال کرتے تھے، اور ہر بار چاک سے بنائے گئے گھیرے کے اندر کھڑے ہوئے جب وہ اس پتھر کو چوم کر آنکھیں بند کر کے پیچھے اچھالتی تھی تو ہر بار وہ پتھر غائب ہوتا تھا۔ الجھے ہوئے انداز میں وہ اس پتھر کو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے رک گئی، کچھ سوچ کر دراز میں رکھنے لگی، مگر جیسے ہی دراز کھلا تو وہاں اس جیسے درجنوں پتھر دیکھ کر حیران رہ گئی، اور ان بہت سے چکنے کالے پتھروں کے درمیان اس ٹوٹی ہوئی سیاہ چوڑی کا ایک ٹکڑا اور کچھ بھی تھا ان پتھروں تلے دبا ہوا۔ ہانی نے نکال کے دیکھا، وہ اس کی اور سالار کی شادی کا کارڈ تھا، مگر سالار کا نام بڑی بے دردی سے کاٹا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پر سعد کا نام بھی لکھا گیا تھا۔ ہانی نے وہ کارڈ گھبرا کر ایسے دراز میں پھینکا جیسے وہ دھڑکتا ہوا کوئی انگارہ ہو۔ اس کے ذہن میں کئی دنوں سے ڈنگ مارے اور کلبلاتے سوالوں کو جیسے ایک ایک کر کے جواب ملتے گئے۔ کیونکہ میں دوست نہیں ہوں، مگر تم مجھے نہیں ملی ہانی۔ اس وقت تمہاری آواز سن لینا ایسا ہی ہے جیسے گرمیوں کے روزے میں مغرب کی آواز سننا۔ تم سامنے ہو مگر ساتھ نہیں، ساتھ ہونے اور سامنے ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شادی کی بات، یہ نام یہاں لکھ کے دیکھ کر ہمیں کیسا لگے گا؟ کیا تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا ہانی؟ میرا نہیں سوچا تم نے؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ یہ سب جواب کھلتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ اس کی رونے کی آواز تب تک ویران کمرے میں گونجتی رہی جب تک کہ کھلی کھڑکی سے آنے والی بانسروں کی صدا ان پر غالب نہ ہوئی۔ وہ اپنی سانس روکے وہ آواز سنتی رہی۔ اس کی رونے کی آواز اگرچہ تھم چکی تھی مگر اس کے آنسو روکے نہیں تھے۔ کیوں سعد، کیوں؟ اب میں کیا کروں تمہارا؟ بدھو کیسے تمہیں؟ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ پتہ نہیں کب یوں ہی جیپ میں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ اذان کی آواز پر میں ہڑبڑا کے اٹھا، جیب سے فون نکال کر دیکھا تو لاتعداد میسیجز تھے، انگنت مسڈ کال تھی۔ میں نے جلدی سے جیپ سٹارٹ کی اور ذہن میں وہ سب بکواس قصے دہرانے لگا جو مجھے وہاں جا کے بیان کرنے والے تھے۔ جیپ کی خرابی، رستہ بھٹک جانا، ڈاکٹر کا نہ ملنا۔ جیپ خراب ہونے کا بہانہ سب سے اچھا لگا، اور وہاں بڑے دادا کے کمرے میں ابو ان کو دوا کھلانے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے اور وہ مسلسل انکار کر رہے تھے۔ نہیں رضوان، رہن دے ہون دوائیاں، میں ہون نہیں بچنا۔ وہ دیکھ سامنے دروازے تے میرے ابا جی کھڑے نے فرشتہ نال مینوں لین آئے انہیں۔ نہیں دادا جی کیسی باتیں کر رہے آپ؟ کوئی بھی نہیں ہے دروازے پر۔ چاچا جی فرشتے تو اکیلے آتے ہیں، خالہ بطول نے بھی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو اپنے ابا جی کا پلیکھا لگ رہا ہے، غور سے دیکھیں 2 فرشتے ہوں گے۔ رضوان بھائی صاحب وہ بزرگ ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے ان باتوں کا، ہم لوگوں کو تھوڑا ہی نظر آئیں گے فرشتے، سنا ہے جن کا وقت آتا ہے ان کو نظر آ جاتے ہیں۔
ماہپارہ پھوپھو کے لہجے میں امید اور آس کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ فرشتے، موت، آخری وقت۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے اور میں نے خود کو مینٹلی ریڈی کر لیا تھا۔ بڑے دادا، غمگین سی آواز نکالتے میں نے انٹری دی، جہاں ابو اب بڑے دادا کے منہ سے زبردستی سیرپ بھرا چمچے لگاتے کہہ رہے تھے، اوہو دادا جی، کچھ نہیں ہوا آپ کو؟ سنا نہیں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک نہیں، گیس ٹربل ہے، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ ابو کی آواز سن کر میں مایوس ہو گیا تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہے آپ؟ مرے میرے انداز میں نے کہا، اور ابو پلٹ کر مجھے گھورتے ہوئے ڈانٹنے لگے، تم اب آ رہے ہو سعد؟ رات 1:45 کے نکلے، صبح کے 5 بجے تم اپنی شکل دکھا رہے ہو؟ کیا تم مارس پر چلے گئے تھے ڈاکٹر کو لینے؟ اور فون بھی بند تھا تمہارا؟ ابو وہ دراصل جیب خراب، فون کی بیٹری، اس کے سارے رٹے لگائے بہانے ٹھس ہو گئے تھے۔ کیا بڑے دادا واقعی ٹھیک ہو گئے ہیں؟ آخری امید کے طور پر میں نے پوچھنا چاہا۔ ہاں، وہ تو شکر ہے کہ علی بھاگ کر ڈاکٹر کو لے آیا، اب واپس چھوڑنے بھی گیا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے وہ۔ اف، اس بچے کی تو میں نے دانت کچکچاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ سوچو سعد، اگر چاچا جی لگے جاتے تو شادی تو کھو میں چلی جاتی۔ خالہ بطول کی بات پر ابو نے غصے سے انہیں ٹوکا، اللہ نہ کرے، اللہ دادا جی کو لمبی عمر دے۔ پھر بھی آخر کتنی لمبی عمر؟ ماہپارہ پھوپھو کی بھی آواز آئی تھی۔ کوئی نہیں، میں نہیں بچنا ہوں۔ بڑے دادا کا پھر وہی شور شروع ہو چکا تھا، وہی دہائیاں، وہی باتیں۔ ہائے ہائے چاچا جی، جہاں 90 سال گزار لی، 4 دن اور نکالو، ویاہ تو ہون دو خیری نل۔ آپ خالہ بطول کی باتوں کو دل پر مت لیں دادا جی، ابو نے بڑے دادا کا ہاتھ محبت سے ہلاتے ہوئے کہا، اور آپ نے تو ابھی سعد کی بھی شادی کرنی ہے، اس کے بچوں کو بھی کھلانا ہے۔ لے اور سنو تسی، ماہپارہ پھوپھو نے کڑوا زہر منہ بناتے ہوئے کہا، اور ہاں دادا جی، آپ کو اس سال حج پہ بھی تو لے جانا ہے۔ ابو نے انہیں زندہ رہنے کی مزید لالچ دیے تھے۔ رضوان پتر پہلے اے دس کہ مجرا ہونا ہے آج کے وہ لاہور والیاں واپس چلی گئی، ہائے میں تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ بڑے دادا کی بات پر خالہ بطول نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، لو کر لو گل، تسی کرا لو چاچا جی کو حج۔ اتنے میں علی کمر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، میں چھوڑایا ڈاکٹر کو، جس پر میں نے اسے بری طرح اس طرح گھورا کہ وہ گھبرا اٹھا۔ کیا ہوا تجھے سادی؟ کچھ نہیں، تو ذرا باہر چل، میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ دانت پیستے میں نے کہا، اور اس کے گلے میں بازو ڈالتا اسے باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ برآمدے میں لے جا کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا ہلکا تنگ کرتے ہوئے زور سے اسے دبایا۔ ارے سعد، کیوں دبا رہے مجھے بھائی؟ ارے چھوڑ، بول تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ ارے مجھے نہ مار یار۔ میں نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اب دے گھونسے پہ گھونسا اس کے منہ پر اور پیٹ پر مارے جا رہا تھا۔ تجھے بڑی جلدی ہوئی تھی نا ہر بار کی، بڑی آگ ہوتی ہے نمبر بنانے کی۔ اس کا اچھی طرح سے بھرتا بنانے کے بعد میں پسینہ پہنچتا حال سے گزر رہا تھا جب امی اور ابو کو خود پر باتیں کرتے سنا۔ یہ ساتھ تو اپنی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے دن بدن مجھے پریشان کرتا جا رہا ہے۔ ہاں رضوان، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پتہ نہیں کب بڑا ہوگا۔ اور ادھر میں اس کی شادی کی بات چلانے کا سوچے بیٹھی تھی۔ کیا ساتھ کی شادی؟ تم پاگل ہو گئی ہو نائلہ، اس کی عمر تو دیکھو، 19 سال کے بچے کی شادی ہوتی ہے کیا؟ مجھے اپنے ابو کی اس بات پر غصہ آ گیا تھا۔ 19 سال کی عمر میں کیا میں فیڈر لیتا ہوں ابھی تک؟ اوف رضوان، شادی کی کہاں، صرف رشتے کی بات کر رہی ہوں میں۔ نہیں نائلہ، ابھی نہیں، یہ کوئی مناسب وقت نہیں۔ اسٹڈیز کے دوران ایسے سلسلوں میں بچوں کا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں پیر پٹختا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ذمہ داریوں کے بنڈل میرے سر پر ڈالتے ہوئے میری کم عمری نظر نہیں آتی ان سب کو۔ شادی کی بات پر سب کو لگتا ہے کہ میں ابھی 19 سال کا ہوں۔ ہال میں ابھی بھی وہی شور شرابہ پھر سے شروع ہو چکا تھا، ڈھولک، ڈانس کی پریکٹس، شادی کے گیت۔ میں نے تنگ آ کر دروازہ بند کر دیا، کھڑکی کے پاس آ کر نیچے جھانکا تو لان میں رات ہونے والے فنکشن کی تیاریاں عروج پر تھی، کرسیاں لگ رہی تھی۔ شادیانے مہندی کا فنکشن کل رات ہونے والے مائیوں کی تقریب سے ذرا بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ سعد صاحب، سلمہ حسب عادت بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میرا موڈ اتنا خراب تھا کہ اسے ڈانٹنے کو جی نہ چاہا تھا۔ میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ سعد صاحب، وہ آپ کو… مجھے نہیں آنا سلمہ، جو بھی بلا رہے اسے کہو کہ سعد سو رہا ہے، 3 دن تک اٹھے گا۔ اس کی بات کاٹ کر میں نے کہا، اچھا جی سچ میں؟
वो हैरत से कहते हुए मुड़ी थी। ठीक है, मैं कह देती हूँ हानि बीबी से। सलमा की बात पर मैं चौंक कर बोला, एक मिनट, क्या हानि मुझे बुला रही है? हाँ जी, वही। ये सुनते ही मैं पागलों की तरह बाहर भागा। ये पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि वो कहाँ हो सकती है, वो सिवाय उस जगह के और हो भी कहाँ सकती थी। मैं यूं ही भागता हुआ खंडर में चला गया तो वो वही थी, बेहद संजीदा और कुछ परेशान भी लग रही थी मुझे। उसे देखकर मैं रुका, अपनी सांस ठीक करने की कोशिश की, मगर धड़कनों की काबू में न थी। छोटे छोटे कदम उठाता, हजार हाँ खुशफहमी से दामन भरता मैं इसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है साद? उसने शादी कार्ड मेरे सामने किया था, जिस पर सालार की जगह मेरा नाम लिखा नजर आ रहा था। मैंने गहरी सांस भरी, सुकून की सांस, सर से एक बोझ उतर जाने की सांस। यानी जो बात मैं उसे इतने दिनों से समझाना चाह रहा था, जितलाना चाह रहा था, वो खुद ब खुद जान गई थी। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, और क्या? साथ तुम्हें शर्म नहीं आती इसे फजूल बात करते? उसके गुस्से से कहने पर मैंने चारों जानब खंडर की दीवारों पर लिखे अपने और उसके नाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, हनी ये देखो, हर तरफ तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है। कई बार तो तुमने खुद लिखा है, फिर यहां क्यों नहीं? साद, वो सब नाम मैंने दोस्ती के नाम पर लिखे थे, मगर अब तुम मेरे वो दोस्त नहीं हो, तुम बिल्कुल कोई अजनबी हो, तुम कोई और ही हो साद। उसके लहजे में अफसोस देकर मैं भी दुखी हो गया। क्या मोहब्बत करना गलत है हनी? नहीं, पर इस किस्म की मोहब्बत गलत है। किस किस्म की बताओ मुझे हनी? देखो साथ, अगर तुम्हारे आसपास मेरे सिवाय और लड़की नहीं भी थी, तब भी इस एडवेंचर के लिए तुम्हें अपने और मेरे ताल्लुक का सोचना चाहिए था। उम्र का यह हिस्सा खतरनाक जरूर होता है, मगर ऐसा भी बेलगाम नहीं कि इंसान रिश्तों का लिहाज खो दे। उसकी नसीहत करने पर मैं तड़प उठा। कौन से रिश्ते का लिहाज? कौन सी खाला, ताई या फूफू लगती है तुम मेरी? बोलो। मेरे चिल्लाने पर उसके चेहरे पर अफसोस मजीद गहरा हुआ। तुम वाकई वो साद नहीं हो, तुम बिल्कुल कोई अजनबी हो, और मैं अजनबी से बात करना पसंद नहीं करती। यह कहकर वो मुड़ी थी, मगर मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था? मैंने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। आखिर मेरा कसूर क्या है हनी? तुम्हें चाहना, तुम कैसे कह सकती हो कि सिर्फ अपनी उम्र के तकाजे के मुताबिक मैं तुम्हारी जानब खींच रहा हूं? जिसे तुम जवानी का उबाल समझ रही हो, वो तो बचपन से किसी साए की तरह मेरे साथ है। और मुझसे हाथ छुड़ाने की मुसलसल कोशिश करती हनी ये सुनकर हैरत से ठंडी पड़ गई। बचपन से? हाँ हनी, बचपन के जज्बात में तो खोट नहीं होता ना, तब तो दिल हर बेईमानी, बुराई और हवस से पाक होता है। मैं बचपन से तुम्हें यूं ही चाहता आ रहा हूं। मेरी बात पर उसने गहरी सांस ली। अब वो हाथ छुड़ाने की मज़ाहमत तर्क कर चुकी थी। देखो साथ, मैं भी तुम्हें बचपन से चाहती हूं, लेकिन खुदा के लिए इस चाहत को बचपन की ही चाहत रहने दो। इस पर नए नए लेबल मत लगाओ। क्यों तुम इस रिश्ते को खराब कर रहे हो? वादा करो कि आइंदा ये बात नहीं करोगे। उसके यूं मुझे बच्चा जानकर पिचकारने पर मैं हमेशा की तरह हत्थे से उखड़ गया था। क्यों ना करूं मैं? हाँ, हमारे दरमियान अगर कुछ है तो बस यही है, वरना कुछ नहीं। आई लव यू। सुनो तुमने? आई लव यू। उसकी नजरों में चिंगारियां सी भर आई थी। फिर वो मेरा हाथ खींचकर एक तरफ ले जाने लगी। सामने टूटी दीवार की उस जानब खाई थी, एक गहरी खाई। वहां पे जाकर वो रुकी और बोली, बोलो साथ, क्या कह रहे थे तुम? आई लव यू। कुछ न समझते हुए हैरत के आलम में मैंने फिर से वही दोहराया, ऊंची और ऊंची। उसके कहने पर मैंने कहा, आई लव यू। पूरी ताकत के साथ मैं चिल्लाकर बोला था, और मेरी आवाज की बाज़गश्त खाई में गूंज कर रह गई। तुम्हारे ये 3 अल्फाज इन बोसीदा दीवारों से टकरा कर इस खाई में गिर चुके हैं साद। इनकी इतनी ही वैल्यू थी, इतनी ही औकात थी तुम्हारी मोहब्बत की। वो ये कहकर वो वहां से चली गई और मैं आंसू भरी आंखों के साथ उसे जाता देखता रहा। और फिर मैंने खाई में झांका। शायद वहीं कहीं गिरी थी मेरे दिल की वो बात जो कब से संभाले बैठा था मैं। वक्त जैसे ठहर सा गया था, बिल्कुल खाई में गिरे उन लफ्जों की तरह। वक्त से रात काटी थी, अब दिन नहीं कट रहा था। लॉन के कोने में मैं खड़ा भस्म कर देने वाली नजरों से रात होने वाले फंक्शन की तैयारी कर रहा था। अब्बू की सख्त डांट पर मैं 5 बजे कमरे से निकल आया था। साद,
तुम क्या मेहमानों की तरह कोने में खड़े हो? लड़के वाले रास्ते में हैं। नयाज मामू ने मेरे पास से गुजरते हुए मुझे टोका। तुम्हारी बहन के ससुराल वाले हैं, तुम्हें उनके इस्तकबाल के लिए आगे आगे होना चाहिए। मामू के बहन कहने पर मैं तड़प ही उठा था, मगर वो मेरा गुस्सा देखे बगैर आगे जा चुके थे। सर झटक कर मैंने ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाहा तो अली मूवी मेकर के साथ मसरूफ था। अब सब समझ लिया, महापारा फूफू पर बार बार कैमरा लाना है वरना वो माइंड कर जाएंगी। नायला आंटी ने मना किया है कि उनके क्लोजअप नहीं लेने, उनकी डबल चिन। और हाँ, लपक कर वो मेरे पास आए और बड़ा दोस्ताना गांटते हुए मेरे कंधे पर बाजू रख लिया। हम दोनों की भी मूवीज ज्यादा बनानी है, आखिर हम दुल्हन के भाई हैं यार। मैंने उस बेदर्दी से उसका बाजू झटका कि वो खुद भी एक तरफ गिरते गिरते बचा। अरे साथ क्या हुआ, नाराज क्यों हो रहे तुम? अच्छा यार, मैं नहीं हूं भाई, तू ही है अकलौता भाई, बस खुश। अब कि मैंने उसका गिरबान पकड़कर उसे घोंसा तान लिया था। अबे क्या कर रहे हैं? उसके पसीने छूट गए थे मेरी हरकत पर। मैंने भी यहां वहां देखा, हर कोई इस तरफ मुड़ रहा था। बिलाखिर मैंने उसका गिरबान छोड़ा। सुन, तू परसों की गेम हारा था, याद है ना? हाँ याद है, मरे मरे लहजे में मैंने उससे कहा। और तूने कहा था कि हारने वाले को जीतने वाले की बात मानना होगी। अब भौंक। हाँ वही तो करने वाला हूं। मैं खबासत से मुस्कुराया और सामने से आते मेहमानों की तरफ इशारा किया। सुन, वो जो नीले दुपट्टे वाली है ना, उसे जाकर छेड़। मेरे कहने पर अली फौरन बेधक कर उठा। तू मरवाएगा क्या? वो तो लड़के वालों की तरफ से है। हाँ तो बगैरत क्या तू अपनी तरफ की बच्चियों को छेड़ेगा? शर्त तो ऐसे ही पूरी होगी, दूल्हे वालों की तरफ से आई लड़की को ही छेड़ना होगा। यार साथ तू पागल है क्या? लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर कोई बदमज़गी हुई तो। उसकी डर पर मेरी आंखों में चमक पैदा हुई और मैंने अपने जोश को दबाते हुए कहा, हाँ तो होने दो। लो साथ, आगे दूल्हे वाले सब। अली सामने देखते और हाथों को हिलाते हुए बोला, मैं नहीं करने वाला ये फजूल काम, चाहे तू मुझे कितना भी मार ले। वो कोरा सा जवाब देकर मेरे नए मंसूबे पर पानी फेरता चला गया और मैं मायूसी से कुछ और प्लान करने पर गौर करने लगा। उम्मे हानी मेहंदी के सब्ज लहंगा पहने सर झुकाई कलाई की पीली चूड़ियों को सहलाती अभी तक उन आवाजों के शहर में थी। आई लव यू हनी, आई लव यू। हर बार ये अल्फाज उसे नए सिरे से एक तकलीफ में मुब्तला कर देते थे। तभी उसने तकलीफ से करवट ली और सलार की फोन कॉल के रूप में नया कुचुक्का लगाने आई। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं होता उम्मे हानी कि मैं बार बार तुम्हें फोन या मैसेज करूं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। फोन उठाते ही वो शदीद गुस्से में शुरू हो चुका था। मुझे ये बताओ कि तुमने कल रात फोन अचानक बंद किया, उसके बाद मेरी कोई कॉल पिक नहीं की, क्यों? वो सलार, मैं कुछ बिजी रही थी ना, इसलिए। तो क्या सारा दिन और सारी रात तुम बिजी रही? उसने चुपते लहजे में सवाल किया तो वो कुछ बोल न सकी। मैसेज का रिप्लाई करने का वक्त भी नहीं था तुम्हारे पास, या तुमने जरूरत ही नहीं समझी? नहीं सलार, दरअसल मैं कुछ अपसेट थी। इतना कहकर वो खुद डर गई कि अगर सलार ने उस परेशानी की वजह पूछी तो क्या कहेगी, मगर शुक्र है कि उसने नहीं पूछा। उल्टा वो बिगड़ कर बोला, तुम अपसेट हो या कुछ भी, कयामत ही क्यों ना टूट रही हो तुम पर तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती उम्मे हानी। उसकी बातों से उम्मे हानी की रही सही जान भी निकल गई थी। और अब तुम ना मुझे सॉरी कह रही हो और ना इंतजार करवाने पर माजरत का एक लफ्ज कह रही हो। अब तुम इंतजार करोगी, देख लेना। जी क्या मतलब? वही मतलब है मेरा, मैं मेहंदी की रस्म में नहीं आऊंगा और कल बारात लेकर भी तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद चलकर मेरे पास नहीं होगी मुझे सॉरी कहने। उम्मे हानी इस नई फरमाइश, इस नई शर्त या उसकी इस जिद पर जो भी था हक हैरान और परेशान सी रह गई थी। जवाब में एक लफ्ज भी नहीं था उसके पास कहने को, न माजरत का, न अपनी मजबूरियां बयान करने के लिए, और न उससे रहम की अपील कर सकी। बस मुर्दा हाथों से फोन एक तरफ रखकर सलार के अल्फाज और लहजे को याद करने लगी। बहुत गौर करने पर भी उन पे किसी किस्म की मजाक का शक न हो रहा था उसे। चलो उठो भाई, नीचे चलो, रस्म होनी है। महापारा एक दो लड़कियों के हमरा शोर मचाती अंदर आई। आप ही का लहंगा तो मैं पकड़ूंगी। बबली बड़े शौक से आगे बढ़ी।
کسی روٹین کی طرح ان کی سنگت میں کمرے سے نکلتے نکلتے ام ہانی نے بڑی بے وسی اور رحم طلب نظروں سے بیڈ پر بڑے فون کو دیکھا جہاں سے اسے حکم مل چکا تھا، اور اس نے کوئی خالی خولی دھمکی نہیں دی تھی، وہ واقعی نہیں آیا تھا۔ نیچے اماں نائلہ اور ماہپارہ سے سوری کر رہی تھی۔ دراصل بہن سالار کو یہ مہندی وغیرہ کی رسمیں پسند نہیں، اس لیے وہ نہیں آ پایا۔ ہاں مگر آنا تو چاہیے تھا، لوگ کیا کہیں گے اب؟ ماہپارہ نے فوراً اعتراض اٹھایا تھا۔ بس اب کیا کروں، اس کا کہنا ہے کہ یہ خالصتاً خواتین کی رسم ہے، وہ تو آپ کی خوشی کی خاطر اس نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ تو وہ سرے سے ہی ان مہندی مائیوں کی رسموں کے خلاف ہے، وہ تو سادگی سے کرنا چاہتا تھا یہ شادی بھی۔ اماں کی باتوں سے ام ہانی کے دل کو تھوڑا سا حوصلہ ملا تھا، اور وہ سوچنے لگی کہ بھلا شادی کے دن وہ نہ آنے کا کیا بہانہ کرے گا، وہ تو آ ہی جائے گا، بس وہ ایسے ہی ڈرا رہا ہے مجھے۔ چلیں جیسے اس کی خوشی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نائلہ نے معاملے کو رفع دفع کرانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، خیال اس کا بھی درست ہے، آپ آئیں بیٹھے تو صحیح، ماہپارہ انہیں ہانی کے قریب لے جاؤ۔ ام ہانی پیلے دوپٹے سے سر کو ڈھانپے خود کو امید دے رہی تھی کہ یہ محض خالی خولی دھمکی ہے، سالار اعظم جیسے سمجھدار انسان ایسا تو نہیں کرے گا، اور پھر رات کو ان سب ہنگاموں سے فارغ ہونے کے بعد بالآخر اسے منا لے گی، منت سماجت کر کے محبت سے کسی بھی طرح، بس تھوڑی دیر تک۔ اور یہ تھوڑی دیر سالار کے لیے بہت طویل عرصے کے برابر تھی۔ اپنے کمرے کی نیم تاریکی میں بیٹھا، ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا سالار خوش رنگ زہر کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ نشہ جیسے جیسے اس کے اندر آ رہا تھا، ام ہانی کی جانب سے کسی میسج یا کال نہ آنے کی جھنجھلاہٹ اور کوفت رفتہ رفتہ اس کے غصے میں بدلتی جا رہی تھی۔ ناچتے گاتے مست خوشحال سب کے سب زہر لگ رہے تھے مجھے، ان سب کی محبتوں سے میرا ایمان ہی اٹھ گیا تھا، حتیٰ کہ امی کی ممتا سے بھی، بڑے دادا جی کے لاڈ سے بھی، کیونکہ اگر ان سب کو واقعی مجھ سے محبت ہوتی تو کیا میرے چہرے سے میرے دل کا درد وہ نہ جان سکتے تھے؟ اور اگر جان رہے تھے ہلکا سا بھی شک بھی ہوا بھی تھا تو نظر انداز کیسے کریں مجھے؟ خوشیاں کیسے منا رہے ہیں یہ لوگ مجھے اس آگ میں جلتا دیکھ کر؟ مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی اور میں ایک کونے میں کھڑا غصے بھری نگاہوں سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے خالہ بطول کو آگے لایا گیا رسم کی ادائیگی کے لیے، اور وہ اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتی ام ہانی کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر شگن کی مہندی لگانے لگی۔ تبھی کسی چھچورے نے گانا لگا دیا، مہندی تاں سجدی جے نچے کڑی دی دادی، اور پھر شور سا مچ گیا۔ ام ہانی کے منہ میں ذرا سی مٹھائی ٹھوستی خالہ بطول نے پہلے تو لجا کے شور کرتی لڑکیوں، بالیوں اور بہو بیٹیوں کو گھورا، اور پھر گھٹنوں پر ہاتھ ڈال کر اٹھی اور 3-4 ٹھمکے لگائے۔ اور امی جی رسم کی ادائیگی کے بعد ٹیشو پیپر سے انگلی پر لگے مہندی صاف کرتے ہوئے بس ذرا سا ہاتھ ہلا کر رہ گئی۔ شاید یہی تھا ان کا ڈانس۔ سب پھر بھی یوں تالیاں بجا کر انہیں داد دینے لگے۔ اب ماہپارہ پھوپھو کی باری تھی اور میں خود پر جبر کرتے ہوئے یہ سب تماشے دیکھنے پر مجبور تھا۔ اور پھر پھوپھو تو ایسا جھوم کے ناچی کہ خالہ بطول کو پکڑ پکڑ کر انہیں بٹھانا پڑا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میرے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے، اور رستے میں بھنگڑا ڈالتے نیاز ماموں نے مجھے پکڑ کر اس واہیاتی کھیل میں شامل کرنا چاہا، مگر میں ان کا بازو جھٹک کر آگے بڑھتا گیا۔ ایک پل قریبی نظر ام ہانی سے میں ہٹا نہیں پا رہا تھا، اور ٹھیک اسی وقت جب امی کی کوئی قریبی سہیلی ام ہانی کو مہندی لگانے کی نیت سے اٹھی، میں ام ہانی کے بالکل نزدیک پنجوں کے بل بیٹھ چکا تھا، اور وہاں رکھے بڑے سے سجے سجائے تھال میں موجود تیل، اپٹن اور مہندی کی پیالیوں میں سے مہندی میں اپنی انگلی میں بھگو چکا تھا۔ اوے پتر، منڈے نہیں کرتے یہ رسم، خالہ بطول مجھے پکارتی رہے گی۔ امی نے ان کو ٹوک دیا، رہنے دینا خالہ جی، اسے کرنے دے اپنا شوق پورا۔ دوسری طرف نیاز ماموں کے ناچنے پر سبھی تالیاں بجا بجا کر داد دے رہے تھے، اور میں مہندی میں بھیگی اپنی انگلی لیے گھونگھٹ سے ذرا ذرا سا جھلکتا ام ہانی کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جس نے اس سے فوراً ہی اپنے آنچل کے اندر چھپا لیا۔ پھر بھی میں نے مضبوط گرفت کے ساتھ اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے کیا کہ اس پر اپنی مہندی لگا سکوں، مگر اب وہ سختی سے مٹھی بینٹ چکی تھی۔ میں نے اس کا گھونگھٹ ہلکا سا ہٹایا۔ زرد رنگ میں اس کی رنگت بھی زرد تھی، چہرے پر ایک خوف و خراس تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے اس کی مٹھی کھولنی چاہی تو اس بار وہ مجھے روک نہ پائی۔ وہاں پر اب ببلی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس لیے میری طرف کوئی بھی نہیں مڑا تھا۔ سب اس کی کلا بازیاں دیکھ رہے تھے۔ میں نے مہندی سے اس کی ہتھیلی پر اپنا نام کا پہلا حرف ایس لکھ دیا۔
وہ جو نظر جھکا چکی تھی ایک بار پھر مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی نگاہوں میں گلہ تھا، شکوہ تھا اور ناراضگی بھی تھی، مگر اتنی نہیں جتنی میری نگاہوں میں تھی۔ شاید اس لیے وہ میری نظروں کی تاب نہ لے سکی۔ اس نے اپنی نگاہیں چرا لی اور گھونگھٹ بھی کھینچ کر خود کو ایک بار پھر مجھ سے چھپا لیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا، تبھی کسی نے گانے کے بول اچانک ہی تبدیل کر دیے اور ٹھمک ٹھمک کے ناچتا علی مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ دینے پر زبردستی مجبور کرنے لگا۔ میں نے بیزاری سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے واجبی سے ایک دو دھکے بھی دیے، مگر اب وہ خود اپنے بھونپوں جیسے حلق سے آوازیں نکالتا گا رہا تھا، ساتھ ساتھ میرا بازو اٹھا کر مجھے ناچنے پر اکسا بھی رہا تھا۔ اور اب میری برداشت کی حد ختم ہوگی۔ میں آپے سے باہر ہو گیا اور بھنا کے ایک زوردار تھپڑ سے دے مارا۔ تالیاں بجاتے سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر سارے ماحول کو سوئے ہوئے محل میں تبدیل کر دیا ہے۔ میوزک بھی بند ہو چکا تھا اور میں غصے میں آگے آ کر اب علی کو بے تحاشا پیٹ رہا تھا۔ کب سے بکواس کیے جا رہا ہوں میں، تیری تو میں اب چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ اس سے پہلے کہ ہماری لڑائی اور بڑھتی، سب سے پہلے ابو آگے بڑھے۔ ارے ساتھ چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو؟ مگر میں ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچے دوسرے ہاتھ کے گھونسے سے اس کی کمر میں مارے جا رہا تھا۔ اب ابو کے ساتھ ساتھ نیاز مامو بھی مجھے اس سے الگ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ادھر خالہ بطول کی دہائیاں تھی، ہائے میرے پوترے کو مار دے گا یہ منڈا۔ ساتھ سن نہیں رہی تم؟ چھوڑو اسے۔ امی بھی وہیں کھڑی کھڑی غصے سے چلائی تھی اور میں مارتے مارتے اب اسے نیچے گرا چکا تھا۔ اب بولنا، کر بکواس، تو کیا کہہ رہا تھا مجھے؟ میں علی سے پوچھ رہا تھا اور قریب تھا کہ میں نیچے گرے علی پر بیٹھ کر اس کا گلا دبا دیتا کہ آخر ابو اور ماموں اور شاید دو تین اور بھی کوئی لوگ تھے جو مجھے کھینچ کر گھسیٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ میں ابھی تک کسی بے قابو بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح خود کو چھڑا کر ایک بار پھر علی پر پل پڑنے کی کوشش میں تھا کہ ابو کے زوردار تھپڑ نے میرے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ جھاگ کی طرح بیٹھ کر اب میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے ڈری ڈری نظروں سے سب کے چہروں کے سوال پڑھ رہا تھا۔ ایک نظر نیچے گرے علی پر ڈالی جو لیروں لیر کرتے کرتے کے ساتھ درد سے کراہ رہا تھا۔ سعد، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کیا؟ یہ کیا حرکت تھی؟ ابو نے گرج کر پوچھا۔ ابو وہ علی نے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بہانہ پیش کروں۔ ہاں، وہ علی اس کو چھیڑ رہا تھا۔ اچانک مجھے سامنے ببلی نظر آئی تو میں نے اس کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیا، اور وہ اس کے بارے میں بری بری باتیں بھی کر رہا تھا، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسے مارا۔ اب سب کی غصیلی نگاہوں کا رخ علی کی طرف تھا جو پہلے سے ہی ادموا ہو چکا تھا اور اب تو بالکل ڈھہ گیا تھا، اور سب لوگوں کی وہ نظریں جن میں لمحہ بھر پہلے میرے لیے لعنت ملامت اور ڈانٹ تھی، اب سارے مجھے بڑی عزت سے دیکھ رہے تھے۔ میں ایک عظیم انسان، ایک غیرت مند شخص، واہ، ایک لڑکی کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر نہ ماحول دیکھا اور نہ نتائج کی پرواہ کی، اور دھنک کر رکھ دیا اپنے ہی عزیز دوست کو۔ ابو نے میری مزید مرمت کا ارادہ چھوڑ دیا تھا، مگر مجھے گھسیٹے ہوا سے ضرور لے گئے تھے۔ سعد، behave yourself، تماشا بنا کے رکھ دیا تم نے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تم مجھے بتا دیتے، خالہ بطول سے کہہ دیتے، بڑے مر گئے تھے کیا؟ یہی سوچ لیتے کہ لڑکے والے کیا سوچیں گے اس غل غپاڑے سے۔ بیوقوف انسان، ایسی باتیں پی جاتی ہیں، ان پر لڑائی نہیں کی جاتی۔ اور مجھے کمرے میں دھکیل کر انہوں نے آخری دھمکی دی، خبردار جو اب تم کل تک اس کمرے سے باہر نکلے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد میں تو اپنے بیڈ پر ڈھہ سا گیا تھا۔ آج کی رات، بس ایک آخری رات، یہ ایک واحد موقع ہے میرے پاس، جو کرنا ہے آج کی رات ہی کرنا ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے پرائی ہو جائے گی۔ کچھ دیر میں وہیں پڑا نیچے سے آنے والے ہنگاموں پر کان دھرے رہا، جب سارا شور مدھم پڑا، حتیٰ کہ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور گیٹ سے نکلنے کی آوازیں بند ہوئے بھی گھنٹہ گزر گیا تو میں چپکے سے اپنے کمرے سے ایک بار پھر نکلا تھا۔